سرین کے بل وہ اس دروازے سے گزرنے لگے، اور نغفر لکم کہنا تھا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم تمہیں معاف کر دیں گے اور تم پر احسانات بھی کریں گے، اس کی بجائے کہنے لگے حنطۃ فی شعرۃ، دانا اپنی بالی میں۔ یہ بہت بڑا واضح ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مذاق پر ان پر عذاب مسلط کیا، اور عذاب پھر معمولی نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضور نبی رحمت تک شان و شوق سے نوازا، لیکن جب انہوں نے نبی پاک کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی اور یہ نعمت امت محمدیہ کو عطا کر دی۔ پارہ چوتھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اب بہترین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو احسان یاد کروا رہے ہیں۔ احسان یاد کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ان احسانات کے بدلے میں تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے، قرآن پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، اس نے خواب دیکھا، نجومیوں نے اس کی تعبیر کی کہ ایک ہستی ایسی آنے والی ہے جو تیری تباہی کا سبب بنے گی۔ اس نے کہا کہ میں ایسی ہستی کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ نے اس ہستی کو پیدا کر کے دکھایا۔ اس نے یہ کام کیا کہ آرڈر کر دیے کہ جہاں بچہ پیدا اس کو قتل کر دو۔ ظالم نے 12 لاکھ بچے قتل کروا دیے۔ خواتین کو چھوڑ دیا تاکہ وہ ہماری غلامی کرتی رہیں۔ دوسرا انعام یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم فرعون کے ظلم اور زیادتی سے، جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے تمہیں ایک رائے حق دی۔ جب تم موسیٰ علیہ السلام کے فالور بن گئے، فرعون نے پروگرام بنا لیا کہ تمہیں صفحہ ہستی سے ختم کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم پر یہ انعام کیا کہ تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر مصر سے ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑے رات کے اندھیرے میں۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے اپنے لشکر پیچھے لگا دیے۔ جب تم اے بنی اسرائیل بحر کلزم پر سمندر کے کنارے پہنچے، تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، وہ دیکھو پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پھر ہم نے اپنے نبی کے ذریعے تم کو یہ خوشخبری دی، تمہیں یہ انعام دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نہ ڈرو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے تمہاری مدد یہ کی کہ سمندر میں راستے بنا دیے، تم نکلنے میں کامیاب ہو گئے، فرعون غرق ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا انعام یہ ہے، یاد تو کرو کتنے بڑے انعام ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے طور پر بلایا ان کو کتاب دینے کے لیے۔ 40 دن 40 راتیں وہاں ٹھہرے، واپس آئے تو تم بچڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شرک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہم نے تمہارا عظیم گناہ تمہاری معافی پر معاف کیا۔ وہ معاف کس طرح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ 3 طبقے تھے، ایک شرک سے منع کرتا تھا، خود بھی شرک نہیں کرتا تھا، دوسرا شرک تو نہیں کرتا تھا لیکن خاموش رہتا تھا، تیسرا شرک کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خاموش رہنے والوں کو کہ جنہوں نے شرک کیا ان کو قتل کرو، انہوں نے قتل کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تورات جو تم کو عنایت کی وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، لیکن تم نے ایک اور اپنی بے شرمی، اپنی ڈھٹائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر کی جب انہوں نے کہا کہ تم اللہ کو مانو، اللہ کے حکم مانو، تورات پر ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ۔ تم نے کہا کہ نہیں موسیٰ، اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو خود نہ دیکھ لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہیں طور پہ لے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تم نے اس پر صبر نہ کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا
کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی 9ویں پارہ میں، ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، مجھے اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر درخواست کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست قبول ہوئی تو فرمایا الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی جب پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، 70 آدمی فوت ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، دعا کی اللہ ان کو زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی دے دی۔ کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا انعام کیا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دے دی۔ زندگی لعلکم تشکرون، اس لیے کہ تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تمہیں کہ تم یہ میدان جو صحرائے سینا تھا اس میں تمہارے حالات بڑے ابتر ہو گئے تھے، دھوپ میں جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دی۔ کتنا بڑا انعام تھا۔ پانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دی۔ جب تم نے کھانے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہ ترنجبین جس کو کہتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا باریک سا دانے کی شکل میں، جیسے دھنیا کا دانہ ہوتا ہے، اس شکل میں اللہ تعالیٰ نے، اوس جیسے ہمارے ہاں دھند ہوتی ہے، اس میں شام کے وقت وہ نیچے ان کے پاس آنا شروع ہو جاتا تھا اور ڈھیر لگ جاتے تھے آس پاس۔ اس کے بعد ٹیسٹ بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بٹیر کی شکل کے پرندے دیے، وہ ان کے آس پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے، ان کو پکڑتے تھے، کباب بناتے تھے، کھاتے تھے۔ اس کے بعد وہ جو میٹھی چیز آئی تھی اس کو کھاتے تھے، لیکن اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جمع نہ کرو، کہ وہ کھانے کو جمع کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے کھانے کو خراب کر دیا۔ اس وقت سے آج تک یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ کھانے کو زیادہ دیر جمع رکھو گے تو بیکٹیریا پیدا ہو جائے گا، تعفن پیدا ہو جائے گا، صحت کے لیے مضر بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اس کے بعد کہ تم اب اس شہر میں داخل ہو جاؤ، جنگل کی بجائے اب شہر کی رونق کے جا کر دیکھو۔ وہ شہر کون سا تھا؟ وہ بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس کے جب دروازے میں داخل ہونا تو اس وقت میرے الفاظ، میرا حکم یہ یاد رکھنا کہ سجدہ کرنا، اور سجدے کے ساتھ ساتھ یہ کہنا یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہم توبہ کرتے اپنے گناہوں سے، خطایاکم میں معاف کر دوں گا تمہیں، اور وسنزید المحسنین، اللہ فرماتے ہیں نیکی کرنے والوں کو تو ہم بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ نوازتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ماننے کی بجائے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اللہ کے حکم کو نہ ماننا، معافی دے دے گا اللہ تعالیٰ، عمل نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ کے حکم کو مذاق کریں تو عذاب آتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا۔ مذاق اس طرح اڑایا کہ وہ بجائے سجدہ کرنے کے سرین کے بل وہ اس دروازے سے گزرنے لگے، اور نغفر لکم کہنا تھا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم تمہیں معاف کر دیں گے اور تم پر احسانات بھی کریں گے، اس کی بجائے کہنے لگے ہنتۃ فی شعرۃ، دانا اپنی بالی میں۔ یہ بہت بڑا واضح ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مذاق پر ان پر عذاب مسلط کیا، اور عذاب پھر معمولی نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر۔ اسرائیل پر بہت بڑا عذاب آیا، اور وہ کیسے عذاب آیا جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کونوا قردۃ خاسئین،